الدین الخالص. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. وقال جل شأنه بسم الله أفمن يعلم أنما أنزل من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. محترم اسلامی بزرگوں، علماء کرام، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، حاضرین جمعہ، اللہ تبارک تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس شریعت مطہرہ کا پابند بنایا جو تا قیامت تمام انسانوں کے لیے ہر خطے اور ہر حالات کے لیے موزوں اور مناسب ہے. جو شریعت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدہ شریعت اور اس کا مختار اور پسندیدہ دین ہے. بندوں سے اللہ تبارک تعالیٰ جس کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں فرمائے گا. اس دین کی اور اس دین کے حاملین، متبعین اور پیروکاروں کی جو صحیح معنی میں دین پر چلنے والے ہیں اور دین کے احکام کو ساری باتوں پر مقدم رکھنے والے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ رعد کی جو چند آیتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی،
ان میں پہلے ان کی صفات کا تذکرہ کیا ہے تاکہ آپ کو ان صفات پر چلنے کی رغبت حاصل ہو، ان صفات پر چلنے کی آپ کے اندر لگن جاگے، اور پھر اس کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی روش بیان کر دی جو فسادی ہیں، جن کا کام رشتہ داریوں کو کاٹ دینا، معاشرے کو انتشار اور افتراق کی آماج گاہ بنا دینا، اور آپسی رشتوں کو مخدوش کر دینا ہے۔ ایسے لوگوں کا وصف اللہ تبارک تعالیٰ نے اس لیے بیان کیا کہ یہ اہل ایمان کی، اہل اسلام کی، اور اپنے کو آخری شریعت کی جو اللہ تبارک تعالیٰ کی پسندیدہ شریعت کا متبع مانتے ہیں، ان کی روش یہ قطعاً نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور بات کی ابتدا میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى، کہ کیا وہ شخص جو یہ جانتا ہو کہ جو کچھ آپ پر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے وہی حق ہے، اور ایک ایسا شخص جو اندھا ہو، جو بصیرت سے محروم ہو، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ انما یتذکر اولو الالباب، جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے عقل سلیم اور فہم صحیح عطا کی ہے وہی لوگ غور و فکر کر سکتے ہیں، ورنہ اگر گناہوں کے نتیجے میں دلوں پر زنگ لگ گیا ہو، دل سیاہ ہو گئے ہوں، تو اللہ کی ان بصیرت افروز آیتوں کو سننے کے بعد بھی ایسے لوگوں کو کوئی تذکیر، کوئی نصیحت حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک تعالیٰ آگے فرماتا ہے الذین یوفون بعہد اللہ، جو لوگ اللہ کے عہد کو نبھاتے ہیں، ولا ینقضون المیثاق، اور اللہ سے کیے گئے عہد کو نہیں توڑتے ہیں، بندوں سے بھی جو میثاق، جو پیمان، جو وعدہ وہ کرتے ہیں ان کو بھی پورا کرتے ہیں، یعنی جو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں میں بالکل پختہ ہیں۔ کیسے ہیں وہ لوگ؟ والذین یصلون، جو ان لوگوں کی صفت ہے وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، جن رشتہ داریوں کو جوڑنے کا اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ ان رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، رشتہ داریاں، صلہ رحمیاں کرنے کے باوجود بھی وہ اپنے رب سے خوف اور خشیت میں مبتلا رہتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور برے حساب سے، حساب کی سختی سے، حساب کے مناقشے سے، اللہ کی گرفت سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اور والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، جو لوگ اپنے رب کی مرضی، اپنے رب کی خوشنودی اور رضامندی کے حصول کے لیے اس کی اطاعت پر، اس کی عبادت پر، اس کی فرما برداری پر، اس کے احکام کو بجا لانے پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہتے ہیں۔ اور واقام الصلاۃ، دل کے جو اعمال ہیں، ایمان، تصدیق، ان کے ساتھ ساتھ اعضاء و جوارح سے بھی اپنے اعمال کے ذریعے سے اس بات کی شہادت پیش کرتے ہیں کہ وہ لوگ صحیح معنوں میں اللہ کے احکام پر کاربند ہیں۔ واقام الصلاۃ، واقام الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم، جو کچھ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو عطا کرتا ہے اس میں سے وہ لوگ خرچ کرتے ہیں۔ کیسے؟ سرًا وعلانیۃ، پوشیدگی میں، چھپ کر کے، چھپا کر کے، تاکہ ریاکاری اور دکھاوے کے شائبے سے اپنے انفاق کو، اپنے صدقات و خیرات کو بچا سکیں۔ وعلانیۃ، لوگوں کے سامنے بھی، دکھلا کر کے بھی، دکھاوے کی نیت سے نہیں بلکہ دوسروں کو بھی ان نیک اعمال کی طرف راغب کرنے کی نیت سے، تاکہ ان کا دیکھ کر کے دیگر لوگوں کو بھی یہ رغبت پیدا ہو کہ اللہ کے راستے میں انفاق کریں، اور انفاق کی جو فضیلت ہے، انفاق کے نتیجے میں اللہ تبارک تعالیٰ جو اجر و ثواب سے نوازتا ہے، اس میں وہ اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی
شریک کر سکیں، اور یہی نصح لکل مسلم کا تقاضا ہے کہ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی چاہی جائے۔ اور کیا کرتے ہیں؟ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، کوئی ان کے ساتھ برائی کرتا ہے تو اس کے ساتھ برے نہیں بن جاتے، یعنی ان کی طبیعت انتقامی نہیں ہے، ان کے یہاں جذبہ انتقام نہیں ہے۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، برائی کا دفاع بھی کرتے ہیں تو بڑی خوش اسلوبی سے اچھے انداز میں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اسی بات کا تو حکم دیتا ہے ادفع باللتی ہی احسن، اچھے طریقے سے دفاع کریے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، جب آپ ایسا کریں گے کہ برائی کو اچھائی سے ٹالنے کی کوشش کریں گے تو کل کا آپ کا ازلی دشمن بھی دوست بن جائے گا۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ، اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں کو بشارت دیتا ہے کہ ہمیشگی کا گھر، بہترین انجام، عاقبت کا گھر انہی لوگوں کے لیے۔ کیا ہے وہ ہمیشگی کا گھر، عاقبت کا گھر؟ جنات عدن۔ عدن کے بارے میں مختلف تفسیرات آئی ہیں کہ جنات عدن میں ہوں گے، عدن والی جنتوں میں، اس کے معنی اقامت کے، یعنی جو داخل ہو گئے اس میں وہ کبھی نکلیں گے نہیں۔ یدخلونہا، وہ ہمیشگی والی جنت میں۔ اور دوسری تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے کہ جنت میں ایک محل کا نام ہے جو بہت اعلیٰ مرتبت جو بندے ہوں گے اللہ تبارک تعالیٰ کے، ان کو حاصل ہوگا، وہ ایسی جنتوں میں داخل ہوں گے، اکیلے نہیں۔ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، ان کے جو آباء و اجداد، جو ان کی بیویاں، ان کی اہلیائیں اور ان کی ذریتیں، اولاد جو نیک اعمال میں ان کا ساتھ دیں گی، اگرچہ وہ ان کے مرتبے کو نہ پہنچیں، اللہ تبارک تعالیٰ سب کو ان کے ساتھ جنت میں ان کو جمع کر دے گا۔ اور اس سے بھی بڑا ان کو اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں مقام حاصل ہوگا، شرف حاصل ہوگا کہ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ، جنت کے ہر دروازے سے فرشتے ان کے اوپر آ کر کے سلام پڑھیں گے کہ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، کہ سلامتی ہو تم پر۔ اب جنت میں داخلے کے بعد تکالیف کا، آزمائشوں کا، امتحانات کا، شدائد کا سلسلہ ختم، یہاں کی نعمتیں سرمدی ہیں، کوئی خلل، کوئی نقص نہیں واقع ہونے والا۔ دنیا میں آپ جتنے انتظامات کر لیں، انسانی انتظامات ہیں، خلل ان کے اوپر برحق ہے، آج نہ کل ان کو خراب ہونا ہے، پریشانیوں سے آپ کو دوچار ہونا ہے ان کی اصلاح کرانے کے لیے۔ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، کیا ہی بہترین یہ آخرت کا انجام اور گھر ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ ان لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو لوگ اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں، عہد کے مضبوط اور مکمل ہو جانے کے بعد وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اللہ جس صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے وہ اس صلہ رحمی پہ قائم نہ رہ کر کے رشتہ داریوں کو کاٹنے والے عمل کرتے ہیں، قطع رحمی اور آپسی ناچاقی میں گرفتار ہوتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ تھرا جانا چاہیے، لرز جانا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں جو کچھ کہتا ہے اولئک علیہم اللعنۃ وعلیہم اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، ایسے ہی لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے اور آخرت کا ایسے ہی لوگوں کے لیے برا ٹھکانہ ہے۔ یہ سورہ رعد کی 7 آیتیں تھیں جن کا میں نے آپ لوگوں کے سامنے ترجمہ اور تھوڑی سی تفسیر پیش کی۔ ہم اپنے آپ کو سلف صالحین کے منہج پر کہتے ہیں، اور قرون مفضلہ کا جو منہج تھا ہم اس پر اپنے آپ کو کاربند مانتے ہیں۔ صحابہ کرام کا ایک امتیاز تھا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی
عملی تصویر تھے۔ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی عملی تصویر تھے۔ ان سے پوچھنا نہیں پڑتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، ان کے اعمال اس کے شاہد ہوتے تھے۔ صحیح مسلم کی ایک مختصر روایت اور اس کی پھر ایک مفصل روایت اور ابو داؤد کی ایک روایت، میں کوشش کروں گا کہ اس پر اپنی بات ختم کروں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختصر روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من ابر البر صلۃ الرجل اہل ود ابیہ، سب سے بڑی نیکی یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے باپ کے دوست کے گھر والوں، اس کے رشتہ داروں کے ساتھ احسان و سلوک کرے۔ غور سے سنیے گا، سب سے بڑی نیکی یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے والد کے دوست کے گھر والوں کے ساتھ احسان و سلوک کرے۔ راوی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تفصیلی روایت ہے اس کی۔ عبداللہ ابن دینار جو کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے خادم ہیں، کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ کار تھا کہ جب مدینہ سے مکہ کا سفر کرتے تو سواری کے لیے اونٹ تو رکھتے، لیکن اونٹ کے سفر سے جب تھک جائیں تو تھوڑا اطمینان سے سفر کرنے کے لیے کہ چلتے بھی رہیں اور کچھ بدن کو راحت بھی مل جائے، ساتھ میں ایک گدھا بھی رکھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ مکہ کے راستے میں ایک دیہاتی شخص کا سامنا ہوتا ہے ان سے، دیہاتی شخص کا، مگر پہچان لیتے ہیں، بلاتے ہیں اس کو، سلام کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ فلاں ابن فلاں کے بیٹے تو نہیں؟ وہ شخص اعتراف کرتے ہیں ہاں میں انہی کا بیٹا ہوں۔ گدھا پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں ارکب علیہ، اس پر سوار ہو جاؤ، ارکب ھذا، اس پر سوار ہو جاؤ۔ گدھا دیا، دے کر کے چھوڑ نہیں دیا، سوار کرایا اس پر۔ پگڑی جو ان کے سر پہ تھی، عبداللہ ابن دینار کہتے ہیں جو پگڑی اپنے سر پہ باندھے ہوئے تھے، اپنا عمامہ کھول کر کے دیا اور دے کر کے کہا کہ شد بہا راسک یا اشدد بھی راسک، اشدد بھی راسک، اس سے اپنا سر باندھو۔ وہ پگڑی بھی ان کو دے دی اور ان کے ساتھ احسان و سلوک کر کے ان کو رخصت کرتے ہیں۔ لوگوں کو حیرت ہوتی ہے، سفر کا معاملہ ہے، اپنی آسائش کے لیے یہ گدھا ساتھ رکھا تھا کہ اونٹ پر بیٹھتے بیٹھتے تھک جائیں گے تو تھوڑی دیر گدھے پر سفر کر لیں گے، گدھا دے دیا۔ پگڑی تھی جو ان کو دھوپ اور دیگر شدائد سے بچاتی تھی، وہ بھی اتار کے دے دی۔ کہتے ہیں پہلی روایت میں کہ عبداللہ دینار کہتے ہیں کہ میں نے خود کہا، دوسری روایت میں کہ کچھ لوگوں نے ان سے کہا کہ دیہاتی آدمی ہے، دیہات کے لوگوں کی طبیعت سادہ ہوتی ہے، معمولی سی چیز پر خوش ہو جاتے ہیں، آپ دو بول ہنس کر کے بول لیتے، اس کا اپنا تعلق جوڑا لیتے، خوش ہو کر چلا جاتا، آپ نے اتنا انعام و اکرام کیوں کر دیا اس پر؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا جواب قابل غور ہے، سننے کے لائق ہے۔ والد کے نام کا تذکرہ نہیں کرتے بلکہ ان کے نام سے کہتے ہیں کہ ان ابا ھذا کان ودن لعمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اس کا بابا جو تھا وہ عمر ابن الخطاب کا دوست تھا، یہ نہیں کہتے میرے والد کا دوست تھا، عمر ابن الخطاب کا دوست تھا۔ خلیفہ زادے ہیں، شہزادے ہیں، اور ایک دیہاتی کو پہچانتے ہیں اس ناطے سے کہ والد کے دوست کا بیٹا ہے، اور یہ انعام و اکرام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ میرے والد کے دوست کا بیٹا ہے۔ وَإِنِّي سَمِعْتُ رسول اللہ، ہم بھی سنتے ہیں۔ یہیں پر میں خاص توجہ چاہوں گا، اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ان من ابر البر صلۃ الرجل اہل ود ابیہ، کہ سب سے بڑی نیکی یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے والد کے دوست کے گھر والوں کے ساتھ احسان و سلوک کرے، اچھا سلوک کرے۔ یہ عملی تصویر تھی، وہ سنتے تھے، عمل کرتے تھے۔ ہم سنتے ہیں اور خطبہ کو نمبر دیتے ہیں،
اس نے اچھا بولا، اس نے خراب بولا، اس نے حق ادا نہیں کیا، اس نے کوئی نئی بات نہیں کی، شریعت کی تکمیل کے بعد کس کی جرأت ہے کہ نئی بات پیش کر سکے؟ ابو داؤد کی جو روایت میں نے کہا تھا کہ پیش کروں گا، اس کی سند پر علماء کرام نے کلام کیا، لیکن ہر ٹکڑے کی شہادت ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کی توثیق کی ہے، کچھ لوگوں نے اس کو سندن ضعیف کہا ہے، لیکن اس میں وارد ہر ٹکڑے کی دیگر صحیح روایات سے شواہد موجود ہیں۔ حضرت ابو اسید مالک ابن ربیعہ الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ بنو سلمہ کا ایک شخص آیا اور آ کر کے پوچھتا ہے کہ حل بقی من بر ابوی شیء بعد موتہما، کہ کیا میرے والدین کی وفات کے بعد ان کے ساتھ احسان و سلوک کا کوئی راستہ بچا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعم، الصلاۃ علیہما والاستغفار لہما وانفاذ عہدہما بعد موتہما یا بعدہما وصلۃ الارحام التي لا توصل الا بہما وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا۔ بنو سلمہ کا وہ شخص آ کر کے پوچھتا ہے کہ میرے والدین کی وفات کے بعد ان کے ساتھ صلہ رحمی کا کوئی راستہ بچا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہاں، ان کے لیے عام دعائیں کرنا، ان کے حق میں عام دعائیں کرنا، ان کے گناہوں کی مغفرت کی خاص طور سے دعا کرنا، جو عہد ان لوگوں نے اپنی زندگی میں اپنی اولاد سے کیا ہے، اولاد کو ان کو پورا کرنا، اللہ والد کا یا والدہ کا جو وعدہ ہو ان وعدوں کو نبھانا اور ان رشتوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا۔ میں نے اسی لیے بات والد کے دوستوں سے شروع کی تھی، حدیث پہ لایا ہوں کہ کون سا رشتہ بچے گا؟ کیا کوئی رشتہ ایسا بھی ہے جو والدین کے علاوہ کسی اور طریق سے ہمارے پاس آئے؟ رشتہ ولا بچتا ہے، اسلام والا یا آزادی والا، وہ دونوں ہمارے معاشرے میں تو تقریباً نہ کے برابر ہے۔ وصلۃ الارحام التي لا توصل الا بہما، ان سارے رشتوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا جن کی صلہ رحمی ان کے علاوہ کسی اور راستے سے، ماں کی رشتہ داریوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، والد کی رشتہ داریوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، کون سی رشتہ داری بچی؟ یعنی عام صلہ رحمی، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ آپ نے سورہ رعد کی آیت پڑھی والذین یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، کہ بدترین ٹھکانہ بھی ہے اور اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں ایسے لوگ۔ وصلۃ الارحام التي لا توصل الا بہما واکرام صدیقہما، ماں باپ کے دوستوں کا اکرام کرنا، عزت کرنا، توقیر کرنا۔ میں نے کہا کہ صحابہ کرام عملی تصویر ہوتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ہی لیجئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ان کے اوپر قرض تھا، جس کی وصیت انہوں نے حضرت عبداللہ کو کی تھی کہ میرا وہ گھر جو مسجد نبوی کے سامنے ہے اور وہ زمینیں جو غابہ میں ہیں بیچ کر کے میرا قرض ادا کر دینا، اگر اس کے بعد بھی کم پڑے تو میرے قبیلے والوں کو، پھر فلاں قبیلے والوں کو، پھر پورے قریش سے کہنا کہ میرے قرض کی ادائیگی میں وہ لوگ حصہ بٹائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت معاویہ سے اس گھر کو بیچتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا 28,000 قرض تھا، کچھ لوگوں نے کہا 86,000 والی بات کو زیادہ لوگوں نے راجح قرار دیا ہے۔ وہ قرض ادا کرتے ہیں حضرت معاویہ سے اس مکان کو بیچ کر۔ اس قضائے دین عمر کے نتیجے میں اس کا نام ہی یہی پڑ گیا کہ دار قضاء دین عمر، بعد میں اس کو دار القضاء کہا جانے لگا، مشہور ہو گیا اس بات سے وہ گھر کے اسی کو بیچ کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرض ادا ہوا تھا۔ باپ کے قرض کی ادائیگی کی اور اس کے بعد جب مال بچا تو اپنے بھائیوں اور بہنوں میں اس کو تقسیم کیا۔ یہ تھا انفاذ عہدہما۔ نیک بچہ جو والدین کے حق میں دعا کرے، یہ نیک بچہ
نیک تربیت سے بنے گا، اور نیک تربیت یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کر کے کہا کہ میرے ہاں پیدائش ہوئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ نصیحت کر دیں، میں کیسے اس کی پرورش کروں۔ آپ نے پوچھا کہ کب؟ انہوں نے کہا 1 ماہ ہو گیا۔ جواب دیا کہ فاتک القطار، ٹرین آپ سے چھوٹ گئی، لیٹ ہو گئے۔ بالکل ابتدائے صغر سے اچھی نشو و نما، اسلامی تربیت، تاکہ وہ آپ کے حقوق کو پہچانے اور آپ کے اس دار فانی سے جانے کے بعد آپ کے اعمال کی بقا کا ذریعہ بنے، صدقہ جاریہ کرے۔ آپ نے کوئی علم چھوڑا ہے تو اس کو لوگوں میں عام کرے، تاکہ آپ کا ثواب، آپ کی نیکیاں جاری رہیں اس طرح سے۔ تو یہ چند باتیں تھیں صلہ رحمی کے تعلق سے، آپسی رشتوں کو نبھانے کے تعلق سے، جن کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی کی نصرت و حمایت اور اس کی مدد اور توفیق بندے کے شامل حال رہتی ہے، وہیں قطع رحمی کے نتیجے میں بندہ اللہ کی لعنت کا مستحق ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو روز قیامت بدترین بدلے کی، بدترین عقاب اور سزا کی وعید سنائی ہے۔ ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے، معاشرے کی برائیوں پر نظر کرنی چاہیے، اور معاشرے کی برائیوں کے مداوے میں اپنا حصہ بٹانا چاہیے۔ صلہ رحمی کیجیے۔ اللہ نے جب رحم کو پیدا کیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ یہ تجھ سے پناہ مانگنے والے کا مقام ہے، تو کہا تھا اللہ نے کہ جی جو تمہیں جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، اور جو تمہیں توڑے گا میں اس سے اپنا ناتا توڑ لوں گا۔ اللہ سے رشتہ مضبوط کرنا ہے تاکہ ہمارے سارے حالات سدھر جائیں، تو سب سے پہلے آپسی رشتوں کو جوڑ کر کے اللہ تبارک تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے، جب تک اس جہان فانی میں زندہ رکھے، ایمان اور اسلام کے ساتھ زندہ رکھے، اور جب ہمارے خاتمے کا وقت آئے تو حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العزيز الجليل يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔